ایک وقت تھا جب مٹھاس کے لیے عموماً شہد یا گڑ کا استعمال کیا جاتا تھا۔ پھر 19ویں صدی کے وسط میں سفید چینی متعارف کروائی گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے شہد اور گڑ کی بجائے اس کا استعمال عام ہوتا چلا گیا۔ مگر جب استعمال عام ہوا تو مضر اثرات بھی ظاہر ہونے لگے، جس کے بعد سفید چینی پر باقاعدہ تحقیق کا آغاز ہوا۔ ابتدا میں تو اسے چند ہی عوارض کا سبب سمجھا گیا، اب کئی تحقیقات کے بعد سفید چینی کو میٹھا زہر قرار دے دیا گیا ہے۔ چینی میں مٹھاس کے علاوہ کسی بھی قسم کا حیاتین، ریشہ اور معدنی نمک نہیں پایا جاتا، کیونکہ چینی بنانے کے عمل میں یہ تمام غذائی اجزاء ضائع ہو جاتے ہیں، اس لیے اس کے استعمال کے نتیجے میں سوائے کیلوریز کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ الٹا اضافی مقدار مضر اثرات مرتب کرتی ہے، جیسا کہ چینی کے بکثرت استعمال سے دانتوں میں کیڑا لگنے، مسوڑوں کی سوجن اور شکر کی کمی کا عارضہ لاحق ہو سکتا ہے۔ بظاہر سفید چینی کے استعمال سے جسم کو طاقت تو مل سکتی ہے، لیکن در حقیقت یہ جسم کی توانائی ختم کر رہی ہوتی ہے۔ خون میں شکر کی زیادتی گردوں کے لیے بھی نقصان کا باعث ہے، چونکہ گردے جسم سے زہریلے مادے چھان کر خارج کرتے ہیں، مگر جب خون میں شکر کی مقدار بڑھ جاتی ہے تو ایسے مادوں کے اخراج کے لیے گردوں کو بھی اضافی کام کرنا پڑتا ہے۔ اس دباؤ کی وجہ سے آخر کار گردے اپنی قوت کھو بیٹھتے ہیں اور یوں ان کے بگاڑ کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے۔ چینی کو ہضم کے عمل سے گزرنے کے لیے کیلشیم کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن چینی میں چونکہ کیلشیم نہیں ہوتا تو اسے یہ کیلشیم ہڈیوں سے لینا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے ہڈیاں کیلشیم کی کمی کا شکار ہو کر کمزور ہونے لگتی ہیں۔ چینی کے زیادہ اور مسلسل استعمال کو ترک کر کے اس کے متبادل دیگر کئی اشیاء استعمال کی جا سکتی ہیں، جیسے گنے کا رس۔ اگرچہ سفید چینی بھی گنے ہی کے رس سے تیار کی جاتی ہے، لیکن اس کی تیاری کے دوران تمام غذائی اجزاء ضائع ہو جاتے ہیں۔ پرانے زمانے میں گڑ اور شکر کا استعمال عام تھا، جس کی وجہ سے اس وقت کے لوگوں کی نہ صرف صحت قابل رشک تھی، بیماریاں بھی ناپید تھیں۔ پھلوں میں پائی جانے والی قدرتی شکر جسم کو مضر اثرات سے محفوظ رکھتی ہے۔ اپنے کھانے پینے کی روٹین میں ہمیں یہ علم ہی نہیں ہو پاتا کہ ہم کیا چیز زیادہ کھانے لگے ہیں، اور ایسا ہی کچھ چینی کے استعمال میں بھی کیا جاتا ہے۔ ہم لا علمی میں اتنی زیادہ چینی کھا جاتے ہیں جس کا منفی اثر ہماری صحت پر پڑتا ہے، اور ہمیں علم بھی نہیں ہو پاتا۔ آئیے آپ کو ایسی علامات بتاتے ہیں جن سے یہ بات ظاہر ہوگی کہ آپ چینی کا استعمال زیادہ کر رہے ہیں۔ اگر آپ مستقل نکاہت اور کمزوری کا شکار رہنے لگے ہیں تو ہوشیار ہو جائیں، کیونکہ یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ آپ بہت زیادہ چینی استعمال کر رہے ہیں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ کاربوہائیڈریٹس والے کھانے استعمال کر کے آپ کو فوراً توانائی ملتی ہے، لیکن یہ وقتی ہوتا ہے اور کچھ دیر بعد اس کے نقصانات سامنے آنے لگتے ہیں۔ اگر آپ زیادہ بیمار رہنے لگے ہیں اور یہ فریکوینسی بڑھ رہی ہے تو بھی یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ آپ چینی زیادہ استعمال کر رہے ہیں۔ زیادہ چینی کھانے سے مختلف طرح کے وائرس آپ کے ارد گرد منڈلاتے رہتے ہیں اور مدافعتی نظام کو کمزور پا کر حملہ آور ہو جاتے ہیں اور آپ کو زکام، فلو اور اس طرح کی بیماریوں میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ زیادہ چینی نہ صرف آپ کو جسمانی طور پر نقصان پہنچاتی ہے بلکہ یہ آپ کو دماغی طور پر بھی مفلوج کرتی ہے۔ جو لوگ زیادہ چینی کھاتے ہیں ان میں ذہنی تناؤ اور ڈپریشن زیادہ ہوتا ہے۔ یہ چینی کی وجہ سے فوراً ملنے والی توانائی جب ختم ہوتی ہے تو جہاں جسمانی نکاہت ہوتی ہے وہیں ذہنی تناؤ میں بھی اضافہ ہونے لگتا ہے۔ ذہنی تناؤ کے ساتھ اداسی، سستی اور معاشرتی لاتعلقی ہو سکتی ہے۔ چینی کھانے کی وجہ سے جسم میں سوزش ہوتی ہے، جو جلد کے مسائل پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ پاؤں میں بیماری پیدا کر سکتی ہے۔ زیادہ چینی کی وجہ سے جلد میں سوزش، ایگزیما، کیل مہاسے اور خشکی جیسے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ماہرین کا کہنا ہے کہ چینی کی وجہ سے پاؤں کی بیماریاں بھی جنم لیتی ہیں، جس کی وجہ سے پاؤں کی جلد باریک ہونے کے علاوہ اس میں انفیکشن بھی ہو سکتا ہے۔ چینی کا سب سے منفی اثر ہمارے وزن پر پڑتا ہے، جو تیزی سے بڑھنے لگتا ہے۔ تحقیق سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ جو لوگ چینی کا استعمال چھوڑ دیتے ہیں ان کے وزن میں کمی واقع ہوتی ہے، اور جو لوگ چینی زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کا وزن بڑھنے لگتا ہے۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ خون میں سوڈیم کی مقدار بڑھنے سے بلڈ پریشر کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے، لیکن اب یہ بات بھی تحقیق میں ثابت ہو چکی ہے کہ زیادہ چینی کھانے سے بھی یہ مسئلہ درپیش ہو سکتا ہے۔
2010 میں امریکہ میں 4500 بالغوں پر کی گئی تحقیق میں بتایا گیا کہ جو لوگ زیادہ چینی کھاتے تھے ان میں بلند فشار خون کا مسئلہ زیادہ درپیش تھا۔